علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ دیکھیے ما سبق میں ولی اور کفو وغیرہ کی تعریف پیش کی گئی تھی، اور ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ عاقلہ بالغہ عورت اگر اپنی رضامندی سے ولی کے بغیر اپنی رضامندی سے نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، اس بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا مسئلہ اسی باب کا پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھیں کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت ندب و استحباب اور دوسری ولایت اجبار ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت ندب و استحباب حاصل ہوتی ہے عاقلہ بالغہ پر، اور ولایت اجبار جو حاصل ہوتی ہے غیر عاقلہ بالغہ پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ پر جبر کرنا نکاح پر، یعنی عاقلہ بالغہ کے نکاح پر جبر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ عاقلہ بالغہ اگر کسی رشتوں کو ناپسند کریں اور اس سے نکاح نہ کرنا چاہے تو ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کا نکاح کر دے، اور اگر یہ کر دے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے جی؟ اگر عاقلہ بالغہ عورت ہے، وہ اگر تیار نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس پر جبر کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا، خلاف للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باکرہ اگر ہیں، اگرچہ وہ بالغہ ہوں، ٹھیک ہے، اس پر کیا اسے ولایت اجبار حاصل ہوگی، ولایت ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ یعنی یہ کہ اگر باکرہ عورت ہیں تو اگرچہ وہ بالغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ولی اگر کسی شخص سے نکاح کر دیں تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ زبردستی اس کا نکاح ہو ہی جائے گا، کہ وہ چاہے یا نہ چاہے نکاح ہو جائے گا، وہ چاہے یا نہ چاہے نکاح ہو جائے گا۔ ولایت اجبار کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی۔ ان کی دلیل قیاس کرتے ہیں وہ صغیرہ پر، کہتے ہیں کہ بھئی صغیرہ جب باکرہ ہوتی ہے، صغیرہ اگر باکرہ ہو تو اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی جب بالغہ باکرہ ہے، یہ بھی تو باکرہ ہے نا، یہ بھی تو باکرہ ہے۔ تو جس طرح بالغہ باکرہ ہے، نابالغہ صغیرہ یعنی نابالغہ باکرہ ہے، اسی طرح بالغہ باکرہ ہے، دونوں کے درمیان وصف بکورت پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جس طرح باکرہ صغیرہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، اس طرح باکرہ بالغہ پر بھی کیا ہوگا؟ ولایت اجبار حاصل ہوگی، ٹھیک ہے بھائی جی۔ خلاف للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، لہ الاعتبار بالصغیرۃ، وہ قیاس کرتے ہیں صغیرہ پر۔ یعنی آپ اس کو دوسرے انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ ان کے یہاں ولایت اجبار کا سبب جو ہے یہ عورت کا باکرہ ہونا ہے،
عورت کا باقرہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقرہ خواہ بالغہ ہوں یا صغیرہ ہوں، بہرحال کیا ہوگا، ان پر ان کو ان کے نزدیک ولایت حاصل ہوگی۔ اور ہمارے یہاں جو ہے ولایت اجبار کا سبب، ولایت اجبار کا سبب جو ہے یہ صغیرہ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ صغیرہ ہونا ہے، باقرہ ہونا یا سیبہ ہونا نہیں ہے۔ بات میں آ رہی؟ لہٰذا جو صغیرہ ہوں گی، نابالغہ ہوں گی، ان پر ولایت اجبار ولی کو حاصل ہوگی، اور جو سیبہ کیا کہتے ہیں کہ صغیرہ نہیں ہوں گی یعنی بالغہ ہوں گی، وہ اگرچہ سیبہ ہو یا باقرہ ہوں، ان پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس فرق کو سمجھیے گا تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ وَهَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ، امام شافعی علیہ رحمہ جو قیاس کرتے صغیرہ کا، صغیرہ پر بالغہ کا، تو اس کی کس وجہ سے کرتے، اس کے اندر سر کیا ہے، اس کے اندر وجہ کیا ہے، لم کیا ہے، تو بتایا ہاذا لأنہا، یہ اس لیے کہ یہ یعنی باقرہ بالغہ یہ جاہلہ ہے امر نکاح سے، نکاح کے معاملات سے نادان ہے نا، نہیں جانتی ہے نا، کبھی نکاح ہوا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، باقرہ اس لیے تو ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، تو کیا ہے، یہ جاہل ہے، یعنی امور نکاح سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو سیبہ ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس سے وطی ہو چکی، تو سیبہ ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ واقفیت ان کو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ، اس لیے کہ یہ عورت جو ہے امر نکاح سے نادان ہے، لِعَدَمِ التَّجْرُبَةِ، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، وَلِهَٰذَا يَقْبَضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا، اسی بنیاد پر تو یعنی چونکہ یہ جاہلہ ہے، اسی وجہ سے باپ اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے بغیر امرہا، اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو جاہلہ امر نکاح سے نادان ہونے کی وجہ سے باپ اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس پر ولایت اجبار بھی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، ولایت اجبار بھی حاصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ عمر نکاح سے یہ جاہلہ ہے، نادان ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ولی کو پتہ ہے کہ بھئی یہ رشتہ ان کے لیے مفید ہے، تو اس لیے ولایت اجبار اس کو حاصل ہوگا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ کون کہتے ہیں یہ ساری تفصیل امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں۔ وَنَنَا، اور ہماری دلیل ہے کہ أَنَّهَا حُرَّةٌ، یہ آزاد ہے، فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ وِلَایَةُ الْإِجْبَارِ، یہ آزاد ہے، بالغہ ہے، لہٰذا ان پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ بات میں آ رہی؟ ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، بات میں آ رہی؟ بالغہ ہے، آزاد ہے، آزاد کو آزادی حاصل ہوتی ہے، اس کو اپنے رائے دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پسند ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ والولایت علی الصغیرۃ، تو اور اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں ان کے قیاس کا، ان کے قیاس کا جواب تھا امام شافعی علیہ رحمہ کے قیاس کا، کہ انہوں نے صغیرہ پر قیاس کیا نا، تو کہتے ہیں والولایت علی الصغیرۃ لقصور عقلہا، اور صغیرہ پر جو ولایت حاصل ہوتی ہے، ولایت اجبار، اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وقد کمل بالبلوغ، اور یہ بالغہ ہونے کے بعد کیا عقل تو کامل ہو گئی، جب کامل ہو گئی تو کیا ہوگا، اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا صغیرہ پر بالغہ کا قیاس کرنا درست نہیں ہے، قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے، عقل ناقص ہے، کم ہے، اور اس میں عقل تو کامل ہو چکی ہے۔ بے دلیل توجہ الخطابی، اب اس پر اس کی کیا پہچان ہے کہ بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ بالغہ ہو گئی تو وہ عقل بھی کامل ہو گئی، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بے دلیل توجہ الخطاب، اس دلیل سے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خطاب اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، نماز کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے، روزے کا حکم لاگو ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے تو حج ہے، اگر سب کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے، احکام ان کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں، احکام شرع، تو لہٰذا پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے، یہ عقل کامل ہو گئی، تبھی تو اس پر احکام شرع نافذ بھی ہوئے۔ فصار کالغلام، تو کیا ہو گیا، یہ ہو گئی غلام کی طرح، یعنی لڑکے کی طرح جو عاقل و بالغ لڑکا ہو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح اس پر بھی بالغہ عورت پر بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ وَكَتَصَرُّفِ فِي الْمَالِ، اور یہ ہو گیا
تصرف مال کی طرح، یعنی عورت اپنے مال کا، عاقلہ بالغہ عورت اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مہر پر قبضہ کر سکتی ہے، یا اس کا کوئی مال ہے تو خرید و فروخت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب عاقلہ بالغہ عورت مال پر تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے، تو اسی طرح کیا اپنے نفس پر تصرف کرنے، یعنی اپنے ازواج یعنی شوہر کے انتخاب کرنے کے حوالے سے بھی وہ اختیار رکھے گی۔ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُو قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَائِهَا دَلَالَةً، اب یہاں پر اس کا جواب دیا کہ وَلِهَٰذَا يَقْبَضُ الْأَبُو صَدَاقَهَا، اس کا جواب دیا، یہ کہا تھا امام شافعی علیہ الرحمہ نے، جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ باپ جو عورت کی یعنی باپ جو بالغہ باکرہ عورت کے مہر پر قبضے کا حق رکھتی ہے یا قبضہ کر سکتا ہے، وہ اس کی دلالتاً رضامندی سے، اگرچہ صراحتاً اجازت نہیں ہوتی ہے لیکن دلالتاً کیا ہوتی ہے، عورت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُو، اور باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، بِرِضَائِهَا، اس کی رضامندی سے، دلالتاً رضامندی سے، ٹھیک ہے۔ وَلِهَٰذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهِيهَا، یہی وجہ ہے کہ اگر عورت منع کر دے، بالغہ عورت باپ سے کہہ دے کہ مہر پر آپ قبضہ مت کرنا، تو پھر باپ جو ہے قبضہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کی طرف سے دلالتاً رضامندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قبضہ کرنے پر، مہر کے قبضہ کرنے پر۔ قال فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إِذْنٌ، اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ باکرہ بالغہ ہیں، باکرہ بالغہ، اس سے اگر ولی اجازت طلب کرے نکاح کے حوالے سے، اس کا نکاح کرانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں نا، ہاں ولی کرتے، کبھی امام صاحب جا کے اجازت طلب کرتے ہیں، تو کوئی کچھ بھی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب عورت سے، باکرہ بالغہ عورت سے اگر کوئی شخص اجازت طلب کر رہا ہے، نکاح کی اجازت طلب کر رہا ہے، تو کب اجازت مانی جائے گی؟ ایک تو کہ صراحتاً بول دے کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں، صراحتاً بول دے تو واہ واہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صراحتاً اجازت نہیں دیتی ہے، تو اگر باکرہ بالغہ عورت خاموشی اختیار کرے، اجازت طلب کرنے کو تو کیا کرے، یعنی اجازت طلب کرنے والا ولی ہے، ولی اور غیر ولی کا فرق ہوگا۔ اگر اجازت طلب کرنے والا ولی ہے اور ولی اقرب ہے اور اس نے اجازت طلب کی ہے، تو اگر عورت خاموشی اختیار کرے یا مسکرا دے، تو یہ کیا ہوگا، اجازت کی دلیل ہوگی، یعنی اجازت مانی جائے گی۔ اور اگر وہ رو پڑے، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہوگا، ناپسند کرنے اور رد کرنے کی دلیل ہوگی، یعنی اجازت نہیں مانی جائے گی، بات میں آ رہی۔ اور اگر ولی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص طلب کرے اجازت، یا ولی ہی ہے لیکن ولی ابعد ہے، اقرب نہیں ہے، تو وہاں پر صراحتاً اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ مسکرا دینا یا یہ کہ خاموشی اختیار کرنا اجازت نہیں مانی جائے گی۔ دیکھو ہاں، فَيَسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، تو جب عاقلہ بالغہ باکرہ عورت سے اجازت طلب کرے کوئی ولی، فسکتت، یعنی ولی سے مراد ولی اقرب، فسکتت، تو وہ خاموشی اختیار کرے، او ضحکت، یا مسکرا دے، فہو اذن، تو کیا وہ اجازت دے، او ضحکت، یا ضحک کر دے، ہنس دے، مسکرا دے، فہو اذن، تو وہ کیا اجازت ہے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البکر تستعمر، باکرہ عورت سے تستعمر فی نفسہا، ان کے بارے میں اجازت طلب کی جائے، فإن سکتت فقد رضیت، اگر وہ خاموش ہو گئی، ٹھیک ہے، خاموش رہی، فقد رضیت، تو وہ راضی ہو گئی، یعنی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ وَلِأَنَّ جہت رضا، ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ سکوت اور ضحک جو ہے یہ کیا ہے جی، ہاں دلیل رضا ہے، اجازت کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کہ لِأَنَّ جہت رضا فی راجحۃ، سکوت اور ضحک میں رضامندی کی جہت راجح ہے، یعنی ناپسندیدگی کا بھی احتمال ہے، خاموش رہنا یا
ہنس دینا یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ناپسند کرنے کا بھی احتمال ہے، مگر راجح رضامندی ہے۔ راجح کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ جہت رضا، اس لیے کہ جہت رضامندی کی جہت اس میں راجح ہے۔ لِأَنَّ تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، اس لیے کہ باقرہ بالغہ عورت کیا کرتی ہے؟ باقرہ عورت کیا کرتی ہے؟ یہ رغبت کے ظاہر کرنے سے حیا کرتی ہے۔ لا عن الرد، رد کرنے پر حیا نہیں کرتی ہے۔ رد تو منہ سے بول دیتی ہے کہ نہیں میں پسند نہیں کرتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، رد کر دیتی ہے، لیکن خاموشی اکثر و بیشتر کہاں پر رہتی ہے؟ وہاں پر جس کو پسند ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ وَالضِّحْكُ أَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنَ السُّكُوتِ، اب یہاں پر فرق بتا رہے ہیں کہ ضحک اور سکوت، اس میں رضامندی پر تو دونوں چیزیں دلالت کرتی ہے، لیکن دونوں میں کون زیادہ، دونوں کی دلالت میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَالضِّحْكُ، اور ہنسنا یہ کیا زیادہ دلالت کرتا ہے؟ علی الرضا، کس پر؟ رضامندی پر۔ من السکوت، سکوت کے بنسبت، بخلاف ما اذا بکت، برخلاف اس صورت کے جبکہ یہ روئے، لانو دلیل السختی یا دلیل السختی، کہ یہ ناراضگی کی دلیل ہے، والکراہت اور ناپسندگی کی دلیل ہے، لہٰذا اگر رو دے تو کیا ہوگا؟ اس کی رضامندی نہیں مانی جائے گی۔ وقیلا، اور ایک قول بیان کر رہے ہیں کہ اذا ضحکت کالمستہزیہ، جب مذاق اڑانے والے کی طرح وہ ہنسیں، ٹھیک ہے، بما سمعت، سن کر، لا یکون رضن، تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ واذا بکت بلا صوت، اور جب وہ روئے بغیر آواز کے، لم یکن ردن، تو کیا ہوگا؟ یہ رد کی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ قول ہے جو قیلا کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ قال وَإِن فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِي، اگر یہ کام کیا یعنی اجازت طلب کی غیر ولی نے، یعنی استعمرہ و غیر الولی، غیر ولی نے اجازت طلب کی، اجازت طلب کی کس نے؟ ہاں، غیر ولی نے، او ولی غیرہ اولا، یا کسی ولی نے لیکن اس سے دوسرا شخص اقرب ولی موجود ہے، یعنی ولی اقرب کو چھوڑ کر ولی ابعد نے اجازت طلب کی، لم یکن ردن، تو یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی، رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی، حتی تتکلم بہ، تو رضامندی نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ اس کا تکلم کر لے، زبان سے بولے کہ ہاں مجھے پسند ہے۔ لأن هذا السکوت، اس لیے کہ یہاں پر یعنی غیر ولی یا ولی ابعد کے اجازت طلب کرنے پر سکوت اور ضحک کے رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ سکوت لقلت الالتفاتی، قلت ان کے کلام کی طرف کم توجہ دینے کی وجہ سے کراؤ، مطلب ہے کہ کیا یار یہ اجازت طلب کرنا ہے، یہ تو میرا ذمہ دار تو ہے نہیں، تو ان پر کیا ہنسنا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ قلت التفات کی وجہ سے، یا خاموشی کیا ہے؟ قلت التفات کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ سکوت اس کے کلام کی طرف کم توجہ دینے کی وجہ سے، فلم یقع دلالتاً علی الرضا، لہذا کیا ہوگا؟ رضا پر دلالت نہیں ہوگی۔ ولو وقع، اور اگر چلو اس کو رضا پر دلیل مان بھی لیں، فهو محتمل، تو یہ کیا ہے؟ رضا کا محض احتمال ہوگا، والاکتفاء بمثلہ، اور صرف احتمال رضا پر اکتفا کرنا حاجت و ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہے نا، خاموشی میں کنفرم تو نہیں ہے کہ اجازت ہے، یا مسکرانے میں اجازت ہے، کنفرم تو نہیں ہے، احتمال ہے بس، اور احتمال پر اکتفا کیا آتا ہے؟ حاجت کے وقت میں، ولا حاجتہ فی حق غیر الاولیاء، اور غیر ولی کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ان کے بات کا رپلائی کیا ہی جائے، بخلاف ما اذا کان المستعمر رسول الولی، برخلاف اس صورت کے جبکہ اجازت طلب کرنے والا ولی کا قاصد ہو، لأنہ قائم مقامہ، کیونکہ وہ ولی کے قائم مقام ہوتا ہے، قاصد ولی کے قائم مقام ہوتا ہے، تو جو حکم ولی کا ہوگا وہی قاصد کا حکم ہوگا۔ وتعتبر فی الاستعمار تسمیۃ الزوج، اور اجازت طلب کرنے میں اعتبار ہوگا شوہر کے نام لینے کا، یعنی مطلب ہے کہ شوہر کا ایسا نام لیا جائے جس سے عورت کے نزدیک یہ ممتاز ہو جائے کہ کس سے میرا نکاح کرایا جا رہا اور کس کے بارے میں اجازت طلب کر دی جا رہی ہے، علی وجہ، اس طور پر تقع بہ المعرفتوں کی، جس سے کیا ہو جائے؟ معرفت حاصل ہو جائے شوہر کی،
لتظہرا رغبتها فیہ من رغبتها عنہ، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس شخص کی طرف ان کی رغبت ہے یا بے رغبتی ہے، رغبت ہے یا بے رغبتی ہے۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کا نام لینے اور مہر کو بیان کرنے کی شرط نہیں ہے۔ وہ صحیح، یہی صحیح ہے، کیونکہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے بغیر مہر متعین کیے ہوئے بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ